اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے اور سحر کی ان حسین اور بابرکت ساعتوں میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے بیٹھنے کو اٹھنے کو دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی یہ اجتماع منعقد کیا ہے اور جو خدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، رمضان المبارک کے فضائل یا اس کے تعلق سے حضرت مولانا قاری نجم الحسن حفظہ اللہ کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد احوال برزخ حضرت مولانا مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے آپ نے تفصیلی اور علمی گفتگو سماعت فرمائی۔ اس مبارک مہینے میں رمضان کے تعلق سے میں زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنے اس موضوع پر میں آ رہا ہوں، لیکن تمہیداً یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہم سب کی آرزو اور ہم سب کی تمنا اور ہم سب کی جد و جہد اور کوشش اور زندگی کے اندر محنتوں کا ایک ہی حاصل اور ایک ہی مقصد اور ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، جہنم سے برات، جہنم سے آزادی، اور جنت الفردوس میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے جگہ نصیب فرمائے۔ یہی ہم سب کا منشا ہے اور یہی ہم سب کی آرزو اور ہم سب کی خواہش ہے۔ جہنم کے تعلق سے آپ نے ابھی عذاب قبر اور دیگر امور اور دیگر چیزوں کے متعلق آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی۔ جنتی گروہ، جنت کے وارثین، جنت کے مستحقین، جنت کے اہل اور حقدار کون ہو سکتے ہیں، کون لوگ ہیں، اس کی بھی معرفت اور اس کی بھی جانکاری حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آرزوؤں اور تمناؤں سے کسی کو جام جم نہیں ملتا۔ خواہشات کچھ بھی ہوں، آرزویں کچھ بھی ہوں، لیکن جب تک اس کے اہل نہ بنے، جب تک اس کے حقدار نہ بنے، جب تک اس طرح کا عمل یا اس طرح کا آپ کا کردار نہ ہو یا ہمارا کردار نہ ہو کہ ہم جنتی بن سکیں، تب تک ہماری آرزوؤں اور ہماری خواہشوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف سینوں میں دفن ہو جائیں گے، مٹیوں کی نظر ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارا کردار، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو ہم جنت کے حقدار نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کی معرفت کے لیے آپ حضرات حاضر ہیں، اپنے سینوں کو کشادہ کریں، اپنے ذہنوں کو وسیع کریں، اور یہ ہم اور آپ یہ سوچیں، غور کریں آج کے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک شب میں، کہ ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ جنت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور جس کی خوبیاں اور جس کی نعمتیں اور جس کی اچھائیاں اور جس کی تعریف اور جس کی توصیف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی، اور جس کی خوبیوں کو دیکھنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی، جس کے زیب و زینت اور جس کے حسن اور جمال اور اس کی آرائش اور اس کی نعمتوں کو دیکھنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ وہ جنت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے وہ جنت کو ہم پا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اور یہ محنت اور یہ جد و جہد صحیح رخ پر ہونی چاہیے۔ نہ کہ صرف اسلام کے اندر محنت اور جد و جہد ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس جد و جہد کے ساتھ صحیح جد و جہد اور صحیح سمت اور صحیح رخ کی محنت ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ کو ریاض سفر کرنا ہو لیکن آپ کی گاڑی اگر اس کے مخالف سمت میں جا رہی ہو، کتنی ہی فاسٹ اور کتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ اور کتنے ہی پٹرول بھر کے اور کتنے ہی مزے اور ایئر کنڈیشن مرسیڈیز میں بیٹھ کر کے آپ جا رہے ہوں، لیکن اگر رخ غلط ہے تو آپ کبھی بھی ریاض پہنچ نہیں سکتے۔ بھلے آپ ہزارہ محنت کریں، آرزویں بسائیں، خواب دیکھیں، جد و جہد کریں، لیکن جب تک رخ صحیح نہیں ہوگا، گاڑی لاکھ صحیح سب کچھ زاد و راحلہ آپ کا مضبوط صحیح، لیکن رخ غلط ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ ساری محنتیں اور ساری کوششیں ضائع اور رائگاں ہو جائیں گی۔
اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے رسول، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے جو جنتی ہو سکے۔ افراد مل کر کے جماعت بنتے ہیں اور جماعت ہی جنت میں، افراد جماعت مل کر کے جماعت در جماعت جنت کے اندر جائیں گے۔ ہم فرد ہیں اور ہم یہ انفرادی طور پر جد و جہد کر کے ایک جماعت تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گروہ بنتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود اپنے بندوں کو اس گروہ بندی کا بھی حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی ایک ایسی جماعت بنو، ایک ایسا گروہ بنو، ایک ایسا طائفہ بنو کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی جماعت میں، جنتی لوگوں کی جماعت میں۔ کیوں؟ جنتی لوگوں کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت، ظاہر ہے جو جماعت جنت میں جائے گی وہی کامیاب ہونے والی۔ یہ جنت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب قبل اس کے کہ میں ان کا منہج اور اس کی علامت اور اس جماعت کی پہچان اور اس کی شناخت اور اس کے وصول اور ضابطے اور اس کے ایمان اور عقیدے آپ کی خدمت میں تشریح کروں اس کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی کے لیے اس مبارک مہینے میں، جبکہ ہم سب جد و جہد کر رہے ہیں جنت میں جانے کی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس جنت کا مختصر سا نظارہ، کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے، مختصر سا نظارہ میں اس جنت کا آپ کی خدمت میں رکھوں، اور ایسا محسوس کریں جیسے آپ ہمارے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جنت تو نہ دیکھی، نہ آپ نے جنت دیکھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے ایسی جنت تیار کے رکھی ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے اس جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، یہاں تک کہ انسان کے دل پر اس کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، خیال اور تصور میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ جنت کا موسم ہے، اور جیسا کہ ہمارے برادرم فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ نے تعارف میں یہ بات کہی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے جنت سج جا، سنور جا، انتظار کر، تیرے اندر میرے وہ بندے آنے والے ہیں جو شب و روز جد و جہد عبادت بندگی میں اپنے وقت کو انہوں نے صرف کیا ہے، جو پریشان حال، جو تھکے ہوئے مدے ہوئے، دنیا میں انہوں نے نیند نہ لی، دنیا میں وہ نہ سوئے، بلکہ وہ چلتے رہے، مسلسل سفر کرتے رہے، اللہ کی راہ میں چلتے رہے، اور اب تیری باہوں میں وہ آنے والے ہیں، اے جنت سج جا، سنور جا۔ روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ جنت کیسی ہے؟ چند دیکھنے کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھ کو تو نہیں دیکھا لیکن ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے گلیاروں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور انہوں نے جنت کی کیفیت بتائی، اور خود جنت بنانے والے نے بھی جنت کی کیفیت بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے تاکہ ہم اس کے حصول کے لیے تڑپیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج یہ بھی ہے کہ جنت کی خواہش کریں، چاہت کریں، دعا کریں۔ صوفیہ بدباطن جو یہود و نصارہ کے پیٹ سے نکلے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں، جنت کی خواہش، جنت کی رغبت، اس کی چاہت نہیں کرنی چاہیے۔ جنت تو ایک ایسی عارضی چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جاہل نعت گو اشعار کہنے والے ایسے بھی پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ جنت کی طرف تو ہم کبھی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اے جنت تو اپنی راہ لے، ہمیں تو فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ دنیا میں جنت کو اس طرح ٹھکراتے ہیں تو یقیناً آدمی کے جو ارمان ہوتے ہیں اللہ بھی اسی حساب سے، انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بندے کے خیال اور اس کے تصور اور گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ تو جنت کا انکار دنیا میں کر رہے ہیں تو وہ اللہ نہ کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، توفیق دے توبے کی، بولو آمین۔
وہ جنت سے محروم نہ ہوں. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں انہیں بھی گھسیٹ کر کے ہم جنت میں لانا چاہتے ہیں. بھائی جنت جہنم جانے کی جگہ نہیں ہے، بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا مقام ہے جہاں جسم و جان جلائے جاتے ہیں اور جہاں اللہ کا عذاب. آپ نے سماعت فرمایا فضل الشیخ جو ہے مقصود حسن فیضی حفظ اللہ سے پوری تفصیلات آپ نے سنی. آئیے تھوڑی سی موڈ فریش کرنے کے لیے جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. جنت کی خوشخبریاں، جنت میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ نعمتیں سنیں اور اس کے بعد ہم بد باطن رہیں، بد کردار بنیں، بد عقیدہ رہیں، بد عمل رہیں اور ہمارا کردار نہ نکھرے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان اس کے بعد کون سی شے اسے بیدار کر سکتی ہے اور اس غفلت سے اسے ہوشیار کر سکتی ہے اور اس نیند سے اسے جگا سکتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے ایسے تذکرے کیے ہیں. اللہ اکبر. جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. قاری نجم الحسن حفظ اللہ نے بیان کیا نا، ایک دروازہ اسپیشل VIP کا ہے. کیا؟ باب الریان. باب الریان وہ ریان گیٹ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، اور وہ صرف رمضان کے روزے داروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. رمضان ہی کا روزہ صرف روزہ نہیں ہے. اللہ کے نبی ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو. مہینے میں 3 روزہ ایام 20 کے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یوں اللہ کے نبی کبھی کبھی اتنے ایسے ایسے روزے رکھتے تھے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سوچتے تھے کہ آپ روزہ افطار کریں گے بھی یا نہیں کریں گے. تو روزہ رکھنے کی، اور جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی کیا کہ اللہ ایک روزہ اگر آدمی رکھتا ہے تو اللہ 70 برس کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے. ایک روزہ. یہ عام روزوں کے متعلق یہ فضائل ہیں. اور چہ جائے کہ رمضان کا روزہ، اللہ اکبر، اس کی برکتیں، اس کی خیر، اس کے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنے سے لے کر 70 گنا اور بعض روایتوں میں 700 گنا تک اجر و ثواب کا آپ کو کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے. تو روزہ ایک مستقل ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان میں تو فرض ہے، عام دنوں میں عاشورے کا روزہ، ایام 20 کے روزے اور ہفتے کے روزے، اسی طرح جناب علی بقرعید کے روزے، اور شعبان جو ہے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول 15 شعبان سے پہلے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے. اس طرح کے یہ روزے مستقل موجود ہیں جس کے اجر و ثواب کے لیے ہمیں کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے. وہ سب اسی باب الریان سے، VIP گیٹ سے داخل کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صائمین، روزے داروں میں سے بنائے اور اللہ ہم سب کو اسی VIP گیٹ سے اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرمائے. آمین یا رب العالمین.